اس ضمن میں ایک سوال بھی کسی نے لکھ دیا، چاروں اماموں میں سے سب سے بڑا امام کون ہے؟ چلو یہ بھی اس کے متعلقہ ہی مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ نا امام شافعی اور امام محمد کو جانتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں محمد بن حسن الشیبانی، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام محمد بن حسن الشیبانی جو تھے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، لیکن کوفہ سے حدیث پڑھنے امام مالک کے پاس مدینہ میں آئے۔ آج حنفی جس کتاب کو موطا امام محمد کہتے ہیں، یہ حقیقت میں موطا امام مالک ہے۔ عرب علماء اس کو کہتے ہیں الموطا للمالک بروایات محمد ابن حسن الشیبانی۔ امام محمد نے جو امام مالک سے موطا پڑھی، اس کے راوی محمد بن حسن شیبانی ہیں، اسی کو یہ موطا امام محمد کہتے ہیں۔ تو اگر امام ابو حنیفہ کے ہاں کوئی زیادہ حدیث کا ذخیرہ ہوتا یا حدیثیں ہوتی تو امام محمد وہاں سے حدیثیں پڑھتے نا۔ کتنی حدیثیں پڑھی؟ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ کا اپنا فرمان ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ امام ترمذی علل صغیر میں لائے ہیں، امام ابو احمد الحاکم کبیر ان کی کتاب ہے الاسامی والکناہ، اس میں لائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عامۃ ما احدثکم بہ خطأ، عام طور پر جو روایت میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں نا اس میں خطا ہوتی ہے۔ یہ امام صاحب اپنی روایت کو خود کہتے ہیں۔ امام ابن حبان نے کتاب المجروحین میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے 130 حدیثیں بیان کی اور 120 میں غلطیاں کی۔ تو بہرحال امام محمد اور امام شافعی اکٹھے ہو گئے امام مالک کے پاس۔ امام محمد جو ہیں وہ امام شافعی کو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں تمہارے صاحب مالک بڑے امام ہیں یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں؟ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں محمد بن عبداللہ بن الحکم سے بیان کیا ہے، اور وہ امام شافعی سے نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم رازی خود جرح تعدیل کے امام ہیں، ان کے استاد محمد بن عبداللہ بن الحکم بھی ثقہ ہے، ان کی توثیق خود اسی کتاب الجرح والتعدیل میں ابن ابی حاتم رازی نے نقل کی۔ وہ کہتے ہیں امام شافعی سے میں نے سنا، تو شافعی کہتے ہیں مجھے محمد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ دونوں اماموں میں سے بڑا امام کون ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں علل انصاف بات کرنی ہے۔ امام شافعی بڑے کمال قسم کے مناظر تھے، کہنے لگے محمد انصاف کی روح سے بات کرنی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہتے اچھا قسم کھا کے بتا دونوں میں قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ ادھر بھی تو پڑھ کے ہے نا، کوفے میں بھی اور مالک کے پاس بھی پڑھ رہے ہو، قسم کھا کے بتا دونوں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد نے قسم کھا کے بتایا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے قرآن کے بڑے عالم ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ دونوں اماموں میں سے حدیث میں بڑا امام کون ہے؟ پھر امام محمد نے قسم کھا کر کہا حدیث میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے امام ہیں۔ پھر امام شافعی کہتے اچھا چل پھر صحابہ کے اقوال اور آثار میں بڑا امام کون ہے؟ امام محمد نے کہا کہ اقوال صحابہ میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے ہیں۔ اب شافعی پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقِيَاسِ، قیاس کے سوا اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی وہ بڑے عالم، حدیث میں بھی وہ بڑے عالم، صحابہ کے آثار میں بھی وہ بڑے عالم، پیچھے سوائے قیاس کے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ،
قیاس بھی تو انہی چیزوں پر ہوتا ہے، یا قرآن کی کسی آیت پر، یا نبی کی کسی حدیث پر، یا صحابہ کے آثار پر۔ فَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْأُصُولَ فَلَا یہ شعر یقین سو، جو بندہ اصول اور بنیاد قرآن سنت صحابہ کے آثار نہیں پہچانتا وہ قیاس کس چیز پر کرے گا؟ تو امام مالک بہت بڑے امام تھے، اور اس امام کی سن لیجئے، آخری بات کرتا ہوں، پیچھے کافی ساری بھائی ہیں، ٹائم بھی بہت ہو گیا، آخری بات کرتا ہوں۔ امام مالک مدینہ میں حدیث رسول پڑھا رہے تھے، اور ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن وہب، مصر سے آئے تھے، اور یہ بھی بڑے عظیم محدث تھے۔ عبداللہ ابن وہب مصر سے آئے، اور مصر کے بڑے امام تھے امام لیث بن سعد۔ ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لائے ہیں، آجو آجو، میں ختم کر لگا۔ امام لیث بن سعد وہ مصر کے بڑے امام تھے، تشریف رکھیں۔ تو امام عبداللہ بن وہب کس کے شاگرد تھے مصر میں؟ امام لیث بن سعد کے شاگرد تھے، اور حدیث پڑھنے امام مالک کے پاس مدینے میں آئے ہوئے۔ تو امام مالک سے عبداللہ بن وہب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ امام صاحب جب وضو کرتے ہیں، یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک نے کہا کہ اہل مدینہ میں یہ عمل موجود نہیں ہے۔ اب مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا اس سلسلے میں نبی پاک کی کوئی حدیث۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانا اتنا بڑا امام تھا، اس کو اس حدیث کا نہیں پتہ جو آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ اور بھائی مدینے میں کتنے صحابہ کی اولادیں تھیں، ان کے خادم تھے، اور امام مالک جیسا بڑا امام مدینے میں موجود تھا، لیکن آپ کے صحابہ سارے مجاہدین تھے۔ آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے نفاذ کے لیے دنیا کے مختلف کونوں میں گئے۔ تو آپ کا ایک صحابی ہے شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ، وہ مدینہ سے مصر چلے گئے تھے۔ انہوں نے مصر میں نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی جو انہوں نے خود رسول پاک کو دیکھا تھا، اور آل مدینہ والوں کے پاس وہ چیز سیو نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں امام صاحب عندنا فی ذالک سنت، ہمارے پاس اس مسئلے میں نبی پاک کی ایک سنت موجود ہے۔ شاگرد بتا رہے استاد کو، عبداللہ بن وہب بتا رہے امام مالک کو کہ استاد جی ہمارے پاس اس مسئلے میں رسول اللہ کی ایک سنت موجود ہے۔ امام مالک کہتے بیان کرو وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں امام لیث بن سعد نے، عبداللہ ابن لہیہ نے، عمر بن حریث نے، اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے عبد الرحمن الحبلی کی سند سے حدیث بیان کی ہے کہ شداد ابن الحاد صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو جب کرتے تھے نا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے۔ وہ راوی سارے تو امام مالک جانتے تھے۔ جو اس شاگرد کی زبان سے حدیث سنی، فرمانے لگے ان ھذا الحدیث حسن واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعہ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی۔ جب حدیث سن لی اس کے بعد عبداللہ بن وہب کہتے ہیں امام مالک سے جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا فقان یامر بتخلیل الاصابع، وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھوٹی انگلی سے خلال کا حکم دیتے تھے۔ مالک نے بتا دیا جب نبی کی حدیث مل جائے تو سارا مدینہ بھی ایک طرف کیوں نہ ہو، رسول کی حدیث مدینے والوں سے بھی مقدم ہے۔ یہ اہل حدیث کا مسلک ہے، جب اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت آئے گی یا قرآن کا فیصلہ ہوگا اس کے مقابلے میں کسی شخص کی بات نہیں مانی جائے گی۔ احترام ہم سب علماء کا کرتے ہیں، مالک، شافعی، ابو حنیفہ یا دیگر ائمہ حدیث، امام حماد ابن سلمہ، حماد ابن زید، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، امام داؤد ظاہری، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ، دارمی، حاکم، جتنے بڑے بڑے امام ہیں
سب احترام کے قابل ہیں، لیکن واجب الاطاعت ایک ہی ہستی ہے، وہ مدینے میں سونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اہل حدیث رسول کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عملی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں رسول اللہ کا سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل غلط ہے، وہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا قائل ہے شیعوں کی طرح، وہ اہل حدیثوں کی طرح کیسے ہے؟ پڑھی بھی ہے، ویڈیو بھی موجود ہے۔ نمبر 2، یہ دھوکہ دیتے ہیں اہل حدیثوں کو۔ اس نے ایک رسالہ، ایک چھوٹا سا پمفلٹ چھاپا تھا، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روز واقعہ کربلا۔ ابھی ہمارے شاگرد اور مناظر ہیں ہماری جماعت کے مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب، بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب لکھ کے شائع کر دیا ہم نے۔ اس کو کئی بار خطوط بھی لکھے ہیں، جواب دینے کو تیار ہی نہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے۔ اگر اس کا کوئی معتقد ہے اس کو منوا لے، 10 منٹ بیٹھ کر سامنے بات کر لے۔ وہ تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، شیعہ اس کے ساتھ ہے ہم نوا، جو اس کو روایات ہیرا پھیری کر کے دیتے ہیں اور زبان آور ہے، بولے جاتا ہے گھر بیٹھ کے۔ کوئی عالم چلے جائے، یہ عتیق الرحمان صاحب ہمارے جیلم میں گئے، اس سے بات کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا، پھر دوبارہ تاریخ دی، پھر بھی تیار نہیں ہوا بات کرنے کو، کہتا میں نے بات نہیں کرنی۔ علماء کے سامنے بیٹھتا نہیں، کہ علماء کو تو پتہ ہے اس کی چوریوں کا۔ تو عوام بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، وہ قرآن رکھا ہوا ہے سامنے اور سیاسی تار درمیان میں مشکات شریف رکھی، لوگ سمجھ لو جی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے۔ اس طرح کے ٹھگ بڑے دنیا میں ہیں۔ اہل حدیثوں، اپنے علماء اکابرین شیوخ الحدیث جو آپ کے مدارس میں پڑھانے والے اہل علم ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو۔ امام حسن بصری کا آخر میں قول مجھے یاد آیا، 1 منٹ سے اوپر نہیں ٹائم لیتا، طبقات ابن سعد میں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس وقت فتنے آتے ہیں نا، ان کو علماء پہچانتے ہیں، اور جب فتنے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو جاہل بھی پہچان چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے علماء کے ساتھ رابطہ کیا کرو۔ ایسا کوئی بھی فنکار پیدا ہو نا، تو اس کو کہو آ جاؤ، اگر اتنی علمی طاقت ہے تو گفتگو کر لو۔